ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے۔ خالد صاحب، میں ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے، جیسے بابر اعوان صاحب نے اس طرف اشارہ دلایا، اس سے پہلے رؤف کلاسا صاحب نے اس پہ ایک پیس لکھا، اپنا آرٹیکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لیٹ 90s میں جب مشرف صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا، اس وقت جب دیدار حسین شاہ صاحب جسٹس تھے، اس وقت تو ان کی قیادت اور ان کی ججمنٹ پہ نواز شریف صاحب کے کاؤنسل نے خود انہوں نے اس وقت بھرپور انہوں نے کانفیڈنس کا اظہار کیا، لیکن اب جسٹس دیدار حسین شاہ جو ہیں وہ نامنظور ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے اس ایونٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ درست بھی ہو اور میاں نواز شریف صاحب کے وکیل نے جسٹس دیدار حسین شاہ صاحب کی عدالت میں جب وہ مقدمہ زیر سماعت ہو اعتماد کا اظہار کیا ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آج جس تناظر میں اور جس بیک ڈراپ میں ہم بات کریں یہ بالکل مختلف ہے۔ ایک تو میں بھی ایک لیگل پرسن نہیں ہوں، کوئی قانون دان نہیں ہوں، لیکن اتنی بات مجھے معلوم ہے کہ یہ جو رویہ ہے کہ مشاورت کر لی ہم نے آپ سے، ہم نے ٹیلی فون پر بات کر لی، اب کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی بات مانی جائے، یہ میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ ایک غیر دانشمندانہ اور بچگانہ طرز عمل کی دلالت کرتا ہے، یہ میچورٹی کی دلالت نہیں کرتا کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو سمپل میجورٹی بھی نہیں رکھتی ہے اور لوگوں نے اس کو گورن کرنے کا ملک کو حق نہیں دیا، تا وقت ہے کہ ہم سارے لوگ بشمول ہم نے ووٹ دیا اور گیلانی صاحب کو متفقہ طور پہ قائد ایوان منتخب کیا، وہ جماعت اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ ملک پہ اس نے ایک پارلیمانی بادشاہت مسلط کرنی ہے، اور پارلیمانی بادشاہت بھی نہیں، صدارتی طرز حکومت 18ویں ترمیم کے باوجود جو ہے وہ چلانا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ حافظ اس نظام کا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو زرداری صاحب کے سوئس کیسز ہیں انہوں نے پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لڑے، کوئی ناراض ہو، کوئی آرگومنٹ کرے، عدالت کا مذاق اڑے، اپوزیشن کو آپ ہرٹ کریں، آپ اصولوں کو پامال کریں، لیکن ہر قیمت پہ زرداری صاحب کو بچنا چاہیے۔ اور ہم تو اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ شاید اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے، مگر زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹرم سے پہلے ایک شہید کے طور پہ ایوان اقتدار سے نکلیں، تاکہ اپنے جو ان کے نوجوان صاحبزادے ہیں، نوخیز ان کے صاحبزادے، ان کو پاکستانی سیاست میں لانچ کر سکیں۔ اور یہ جو دیدار حسین شاہ ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب لیٹ می کمپلیٹ، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات میں نے بھی پوری نہیں کی اپنی بات۔ قاہر صاحب، خالد صاحب کی کہتے ہیں کہ ساری کی ساری جدت جو ہے وہ غالباً سوئس کیسز جو ہیں وہ اس میں سینٹرل طور پہ مطلب کھڑے ہیں، اور زرداری صاحب کی ساری کوشش ہے، اور سوئس کیسز میں خالی زرداری صاحب نہیں ہو سکتے، اور بھی ایسے مخیر پاکستانی حضرات ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے پیسے سوئس اکاؤنٹس میں رکھے ہوں۔ میں آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ آرٹیکل میرے سامنے ہے، ود ہیلپ فرام دا سوئس۔ یہ آرٹیکل لکھا ہے حزیمہ بخاری اور اکرام الحق، دونوں ایڈجنٹ پروفیسرز ہیں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں، ٹیکس کے وہ لائرز ہیں، جس میں اکرام الحق صاحب جو ہیں پی ایچ ڈی ہیں ٹیکسیشن لاء میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی 1 اکتوبر کو اس سال، یعنی آج سے صرف 11 دن پہلے سوئس پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے، ریٹرن آف دی ایلیسٹ ایسٹس ایکٹ RIAA، جو ایک نیا قانون ہے جو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز سے اگر پیسہ سوئس اکاؤنٹس میں کہیں موجود ہے اس کو بہت آسانی سے واپس لایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو اس کو زیادہ پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسہ ایل گاٹن تھا، اگر اس پہ ٹیکس نہیں دیا گیا۔ ان کا ہم نے تھوڑا سا ایک منی انٹرویو بھی کیا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جسٹس وجی بھی سن رہے ہیں، اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں، آپ بھی ہم موجود ہیں، انفارمیشن منسٹر، ذرا یہ ہم شارٹ دیکھتے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا۔ 1 اکتوبر سے پاس کیے جانے والے قانون میں، جو کہ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ میں ایک بہت ہی عہد ساز قانون ثابت ہوگا، اس کا مقصد یہ ہے کہ غیر ملکی اثاثے جات جو سوئٹزرلینڈ میں منتقل کیے گئے، اگر وہ غیر قانونی ثابت ہوں تو ان کو ان ملکوں کے پاس یہ حق ہوگا کہ واپس لے سکیں۔ اس کی پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ بہت سا پیسہ جو یہاں سے غیر قانونی طور پر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں منتقل کیا گیا ہے، اب اس کو واپس لانے کے امکانات بہت روشن ہو گئے ہیں۔ اب یہ طریقہ کار بہت سادہ ہو گیا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، جو کہ ایک معاہدہ پاکستان کی حکومت اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے درمیان موجود ہے، جس کو ہم کنونشن آف ڈبل اوائڈنس ٹیکس کہتے ہیں، اس کے تحت ان کو اس کے آرٹیکل 25 کے تحت سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے ایک ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ وہ ان کو ان پاکستانیوں کے نام کے بارے میں بتائیں جنہوں نے سوئس بینکوں میں اپنی رقم رکھ چھوڑی ہے، اور اس کے مطابق وہاں پہ وہ اس کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس رقم کے بارے میں جب اطلاع ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا کہ ان پاکستانیوں نے یہ رقم یہاں پر جمع کروائی ہے یا نہیں، اس کا اندراج ان کے ٹیکس کے گوشواروں میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایسا پایا گیا کہ انہوں نے کبھی اس پہ ٹیکس نہیں دیا اور
اس کے ذرائع کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ دولت انہوں نے کہاں سے حاصل کی، تو پھر پاکستانی حکومت اس نئے قانون کے تحت سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے یہ مطالبہ کر سکے گی کہ آپ یہ پیسہ پاکستان میں واپس بھجوا دیں۔ سوئٹزرلینڈ اس قانون کے تحت اب پابند نہیں ہوگا کہ وہ بہت لمبی چوڑی لیگل بیٹل کرے۔ یہ دو چیزیں موجود ہونے کے وجہ سے وہ فوری طور پر ان اثاثہ جات کو جو غیر قانونی ہوں گے اس کو کنفسکیٹ کر لیں گے، اور پاکستان میں اس آفیسر کو یہ ثابت کرنا ہوگا یا سیاستدان کو یا بزنس جس کا بھی یہ پیسہ ہوگا یا وہ ٹیکس چور ہے کہ یہ پیسہ اس نے قانونی ذرائع سے کمایا ہے۔ اگر وہ ایسا ثابت نہیں کر سکے گا تو یہ فوری طور پر سوئٹزرلینڈ کی حکومت پاکستان کو واپس کر دے گی۔ جسٹس وجی، میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں، یعنی اب جو نیا سوئس قانون ہے جس کو کہہ رہے ہیں ریٹرن آف دی ایلیسٹ ایسٹس ایکٹ RIAA، جو پہلی 1 اکتوبر کو انہوں نے پاس کیا، اس کے تحت اگر میری انکم 2-2.5 لاکھ روپے ہے اور میرے پاس $1 بلین ہے یا میرے پاس $500 ملین ہے، تو مجھے مطلب اس کو بڑا فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے انہوں نے۔ ظاہر ہے میں پروو ہی نہیں کر سکتا کہ میرے پاس یہ دولت کیسے آئی اگر میں نے اس پہ ٹیکسیشن نہیں دی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے مسائل بڑے آسان ہو جائیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوانین میں اکثر و بیشتر سخم ہوا کرتے ہیں، اور اس میں بھی کئی سخم ہیں جن کے متعلق یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل ڈسکشن میں لے کر کے آؤں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو پیسہ واپس بھی آ جائے تو وہ موصوف جو یہ پیسہ لے کر کے گئے ہیں وہ تو پھر بھی آزاد رہیں گے، اور اگر پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اسائلم ملا ہوا ہے تو وہ تو دنیا میں انہوں نے اپنے لیے جنت بنائی ہوئی ہے، وہ اس میں رہیں گے، ان کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اچھا، بالکل سر۔ اس میں محیط صاحب میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں۔ دیکھیے، یہ بات جس تناظر میں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کچھ تو کرنا ہوگا نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، مطلب کچھ تو آپ پوزیشن اس پہ لیں گے اگر نئے ایسے قانون سوئٹزرلینڈ نے بنائے۔ انڈیا نے آلریڈی اس کو ویلکم کیا ہے اور وہ آلریڈی اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ وی ویلکم دس لا، دس از اے ویری گڈ لا، ہونا چاہیے اس طرح کے قانون۔ سوئٹزرلینڈ میں بے شمار لوگوں نے جا کے اپنی دولت رکھی اور اس کو چھپایا۔ ایک بات ذرا ضرور ذہن میں رکھیے، جس تناظر میں ساری ڈیبیٹ کرنے کے بعد یہ اپنے چھوٹی سی کوٹیشن پڑھ کے اور اب اس پہ رائے لی ہے، مجھے تھوڑی سی میں اسی پہ آنے لگا ہوں، میں اسی میں آنے لگا ہوں۔ اس طرح نہیں ہے، یہ اتنا سمپل نہیں ہے، آپ بھی اتنا سادے نہیں ہیں۔ گزارش یہ ہے بھائی، آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسہ پاکستان سے کسی پاکستانی نے لے جایا، کسی کے اوپر پروف ہوگا نا۔ ہمارے خلاف تو سوئٹزرلینڈ میں جو انویسٹیگیشن تھی وہ آف شور کمپنیز کے نام پیسہ ہے، نہ آصف زرداری صاحب کا اس میں کوئی نام ہے، نہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا اس پہ کوئی نام ہے، اور پچھلے 12 سال سے یہ انویسٹیگیشن تھی۔ اس انویسٹیگیشن میں کوئی چیز پروف نہیں ہوئی، اور جو فائنلی سوئس اٹارنی جنرل نے اپنا کیس کلوز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کیس کی اس فائل کے اوپر جب جسٹس قیوم ملک نے ان کو لکھا کہ ہم اس کیس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ میں نے پاکستان کے اٹارنی جنرل کی ریکویسٹ جو ہے وہ دیکھی، اس فائل کے اندر اور جو ریکارڈ میں نے ایگزامن کیا ہے مجھے کچھ ایسا سبسٹینشیو نہیں ملتا کہ میں اٹارنی جنرل پاکستان یا سولیسٹر جنرل پاکستان کی اس رائے سے اس کو رد کر سکوں۔ سو سوال یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے، یہ قانون جس کھاتے میں لگتا ہے اس کی بات کریں، آپ اس کو ابہام میں نہ لے جائیں۔ ہم قانون بہت اچھا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں۔ ٹھیک ہے، قانون کو تو قائرہ صاحب ویلکم کرتے ہیں۔ خالد صاحب، لاسٹ آپ کی طرف آتا ہوں، لاسٹ آپ کی اس پہ آپ کا کامنٹ ہے، چونکہ آپ نے یہ کہا کہ سوئس کیسز جو ہیں وہ اس کا سینٹرل ہے تمام چیزوں کا۔ یہ جو نیا قانون آیا ہے اس کو آپ لوگ چاہیں گے پی ایم ایل این کے لیول میں کہ آپ لوگ اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو اسمبلی میں اٹھائیں، کیونکہ ہندوستان میں آلریڈی وہ اس پہ بلڈ اپون کر رہے ہیں؟ دیکھیے محیط میرزادہ صاحب، اس پہ تو جسٹس وجی الدین صاحب نے جو کہا ہے میرا خیال ہے وہی اتھارٹی ہیں، وہ زیادہ کمانڈ کے ساتھ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ میں تو آپ سے سن رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا، میں آپ کے نالج میں لا رہا ہوں نا جی، میں تو اسی لیے آپ کے نالج میں لا رہا ہوں۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت احتساب کے بارے میں اور جو میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا اس کے حوالے سے احتساب کا نیا قانون لانے میں بالکل غیر سنجیدہ ہے، اور جب تک زرداری صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے مقدمات ختم نہیں ہوتے، نیب کو یہ بابر اعوان صاحب اور مسعود چشتی صاحب جو ان کے ایک جونیئر ہیں اور اب سیکٹری لا لگا دیے گئے ہیں، ان کے یہ کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کروائیں، اور جو پراپر ڈاکومنٹس ہیں اس کے وہ جس طرح پہلے جنیوا میں غائب کیے گئے تھے اسی طرح انہیں غائب کیا جائے، اور عدالتوں کو جو ہے وہ سراغ نہ مل سکے اس کرپشن کا جو کرپشن کی گئی اور پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے۔ میں سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو یہ کہوں گا کہ یہ طرز عمل اور یہ رویہ انتہائی زیادہ اشتعال انگیز ہے، اور اگر یہی رویہ رہا تو پھر مزید صبر کرنے کی گنجائش نہیں ہے،
اور مجھے لگتا بھی یوں ہے کہ موجودہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ پڑیں اور ہم اس کے اندر سے شہید یا مظلوم بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ پکڑ لیں اس کو، آپ کو چاہیے کہ آپ پکڑ لیں، آپ کو روکا کس نے ہے؟ جسٹس وجی کا ہمیں آپ جوائن کے کرنے ہاتھ تو کا، نہیں پکڑے ہوئے کسی نے؟ اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین اتنا ہی کہنا بہت ہوگا کہ ایک بار پھر ایسا لگتا ہے ایک نئے سیاسی ہفتے کا آغاز اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اور سول سوسائٹی کے درمیان ایک بار پھر نیب اور سوئس کیسز تناؤ کی کیفیت کا شکار ہیں۔ دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے۔ بہت شکریہ۔